ہو گئے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ لیکن اندر جانے سے پہلے آپ کو ایک خاص نہر کے پاس لایا جائے گا۔ یہ نہر حیات ہے۔ جیسے ہی آپ اس کا پانی پئیں گے اور اس میں غسل کریں گے، آپ کے دل سے ہر قسم کا کینہ، حسد اور دکھ مٹ جائے گا۔ آپ کا جسم چمکنے لگے گا۔ آپ کا قد 60 ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے برابر ہو جائے گا اور آپ کی عمر 33 سال کر دی جائے گی۔ وہاں 8 عظیم دروازے ہوں گے اور ہر دروازہ ایک خاص عمل کے لیے مختص ہوگا۔ باب الصلاۃ ان کے لیے جو نماز کے پابند تھے، باب الریان جو صرف روزہ داروں کے لیے کھلے گا، باب الصدقہ ان خوش نصیبوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، باب الجہاد جنہوں نے حق کے لیے قربانی دی۔ اس کے علاوہ باب الحج، باب الذکر اور وہ دروازہ جہاں سے لوگ بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے لوگ ان دروازوں میں اس طرح داخل ہوں گے جیسے سفید پرندوں کا ہال اڑتا ہوا جاتا ہے۔ وہاں کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، صرف سکون اور سلامتی کی آوازیں ہوں گی۔ جیسے ہی آپ جنت کی دہلیز پار کریں گے، آپ کے پاؤں تلے جو مٹی ہوگی وہ عام مٹی نہیں بلکہ خالص زعفران کی ہوگی۔ وہاں کی کنکریاں موتیوں اور یاقوت کی ہوں گی۔ آپ اپنے سامنے ایسے بلند و بالا محلات دیکھیں گے جن کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دے گی۔ ان محلات کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اینٹ پتھر سے نہیں بلکہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں۔ ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے جو گارا مورٹر استعمال ہوا ہے وہ خالص کستوری یعنی مسک کا ہے، جس کی مہک پورے ماحول میں رچی بسی ہے۔ وہاں کی دیواریں شفاف ہوں گی، اتنی شفاف کہ باہر کا نظارہ اندر سے اور اندر کا باہر سے کیا جا سکے گا۔ جب آپ اپنے محل میں تشریف فرما ہوں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کی پہلی مہمانی کا وقت آئے گا۔ آپ کے سامنے دسترخوان بچھایا جائے گا اور جنت کا سب سے پہلا کھانا پیش کیا جائے گا، جسے زائدتو کبد الحوت، مچھلی کے جگر کا اضافی حصہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لذیذ ترین کھانا ہوگا جو آج تک کسی انسان نے نہیں چکھا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو ایسے پھل پیش کیے جائیں گے جن کے گچھے آپ کے قریب جھک جائیں گے۔ آپ جس پھل کی تمنا کریں گے وہ خود بخود آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ آپ ایک لقمہ لیں گے تو اس میں سے 70 مختلف ذائقے آئیں گے اور ہر ذائقہ پچھلے سے بہتر ہوگا۔ یہاں ایک حیرت انگیز بات یہ ہوگی کہ آپ جتنا چاہیں کھائیں گے، لیکن آپ کو کبھی بھاری پن محسوس نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کو بیت الخلاء یعنی واش روم جانے کی ضرورت پڑے گی۔ جنت میں کوئی گندگی نہیں ہے۔ آپ کا کھانا ایک خطرناک حد تک خوشبودار ڈکار اور کستوری جیسے پسینے کے ذریعے ہضم ہو جائے گا، جو آپ کے جسم سے نکل کر فضا کو مزید مہکا دے گا۔ آپ کے محلات کے نیچے سے 4 قسم کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ پانی کی نہر، ایسا پانی جو کبھی خراب نہیں ہوتا، بالکل شفاف اور میٹھا۔ دودھ کی نہر، جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلتا۔ شہد کی نہر، جو ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک اور صاف کیا ہوا ہے۔ شراب طہور کی نہر، یہ وہ پاکیزہ مشروب ہے جسے پی کر نہ سر میں درد ہوگا، نہ ہوش و حواس گم ہوں گے، بلکہ یہ صرف لذت اور سرور کا ذریعہ ہوگی۔ آپ کی خدمت کے لیے غلمان یعنی خوبصورت نوجوان خادم ہر وقت تیار ہوں گے، جو ایسے لگیں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوں۔ وہ سونے کے پیالوں اور چاندی کے جاموں میں آپ کو مشروبات پیش کریں گے۔ آپ ایسے تختوں پر فروخت ہوں گے جن کے استر گاڑھے ریشم کے ہوں گے، اور وہ اونچی جگہوں پر بچھے ہوں گے جہاں سے آپ اپنی پوری سلطنت کا نظارہ کر سکیں گے۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد آپ کے دل میں پہلا خیال اپنے ان پیاروں کا آئے گا جو دنیا میں آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مومنین کے والدین، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دے گا۔ اگر آپ کا درجہ جنت میں بلند ہے اور آپ کے اہل خانہ کا درجہ کم، تو اللہ اپنی رحمت سے انہیں بھی آپ کے درجے تک بلند کر دے گا تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ آپ انہیں فوراً پہچان لیں گے، حالانکہ وہ اب بوڑھے نہیں بلکہ انتہائی حسین اور جوان ہوں گے۔
آپ ایک دوسرے کو گلے لگائیں گے اور دنیا کی سختیوں کو یاد کر کے مسکرائیں گے۔ جنتیوں کو ایسی پاکیزہ بیویاں یعنی حوریں دی جائیں گی جن کے حسن کا تصور انسانی عقل سے باہر ہے۔ اگر جنت کی ایک حور زمین کی طرف جھانکے تو اس کے چہرے کے نور سے سورج کی روشنی ماند پڑ جائے اور پوری زمین خوشبو سے بھر جائے۔ ان کی آنکھیں بڑی اور سیاہ ہوں گی اور ان کا بدن یاقوت اور مرجان کی طرح چمکدار ہوگا۔ وہ خواتین جو دنیا میں آپ کے ساتھ تھیں، جنت میں ان کا مقام ان حوروں سے بھی کہیں بلند ہوگا۔ وہ اپنی عبادت اور تقوی کی وجہ سے ان حوروں کی ملکہ یعنی کوئین ہوں گی اور ان کا حسن سب سے زیادہ ہوگا۔ جنت میں ہر جمعے کے دن ایک خاص بازار لگے گا۔ یہ دنیا کے بازاروں جیسا نہیں ہوگا جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے، بلکہ یہ خوشیوں کا مرکز ہوگا۔ اس بازار میں ایک خاص ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور لباسوں پر کستوری اور جنت کی خوشبوئیں چھڑکے گی۔ جب جنتی اس بازار سے واپس اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو ان کا حسن پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہوگا۔ ان کے گھر والے انہیں دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور کہیں گے، خدا کی قسم، آپ تو پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئے ہیں۔ جب تمام جنتی اور جہنمی اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے، تب اللہ کے حکم سے موت کو ایک چتکبرے مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا۔ جنت اور دوزخ کے درمیان اس مینڈھے کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ایک پکارنے والا پکارے گا، اے جنت والو، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور اے جہنم والو، اب ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سن کر جنتیوں کی خوشی کی کوئی حد نہیں رہے گی، کیونکہ اب ان سے ان کی نعمتیں چھن جانے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ جنت کے درجات میں سب سے بلند مقام جنت الفردوس ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس کی چھت خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے۔ جنت کی تمام نہریں اسی بلند مقام سے پھوٹتی ہیں۔ یہاں کے رہنے والے براہ راست عرش الہی کا مشاہدہ کریں گے۔ وہاں کوئی سورج نہیں ہوگا، لیکن عرش کا ایک خاص نور ہوگا جو پوری جنت کو روشن رکھے گا، جس میں نہ تپش ہوگی اور نہ ہی اندھیرا۔ جنت صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ان خاص جانوروں کو بھی وہاں لایا جائے گا جنہوں نے اللہ کے احکام کی تعمیل میں یا انبیاء کی خدمت میں حصہ لیا۔ اصحاب کہف کا کتا جو ان کے ساتھ غار کے دہانے پر پہرا دیتا رہا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جس کا تذکرہ قرآن میں معجزے کے طور پر آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد اور چیونٹی جنہوں نے توحید کی گواہی دی اور لشکروں کو راستہ دکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر طے کیا۔ جمعے کا دن یوم مزید، ہر جمعے کے دن اللہ تعالیٰ تمام جنتیوں کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمائے گا۔ ایک وسیع وادی، وادی کسیب میں محفل سجے گی۔ جنتی اپنے درجوں کے مطابق سونے، چاندی، موتیوں اور یاقوت کے ممبروں پر بیٹھیں گے۔ ادنا درجے کا جنتی، اگرچہ وہاں کوئی ادنا نہیں، کستوری کے ٹیلوں پر بیٹھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندو، کیا میں نے تم سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر دیا؟ بندے عرض کریں گے، اے پروردگار، تو نے ہمیں وہ کچھ دیا جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ تب اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے 70,000 نورانی پردے ہٹا دے گا۔ جیسے ہی اللہ کا نور ظاہر ہوگا، جنتیوں کے چہرے سورج سے زیادہ چمکنے لگیں گے۔ وہ پکار اٹھیں گے کہ اے اللہ، تیری ذات پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا، آج میں تم پر اپنی رضامندی اتارتا ہوں، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ بیت الحمد ان والدین کے لیے جنہوں نے اپنے بچے کی وفات پر الحمدللہ کہا اور صبر کیا۔ اللہ جنت میں ایک خاص محل بناتا ہے جس کا نام تعریف کا گھر ہے۔ وہ بچہ جنت کے دروازے پر اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اندر لے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔
एक गुनाहगार शख्स को सबसे आखिर में जहन्नम से निकालकर जन्नत लाया जाएगा। वो शख्स झुलसा हुआ होगा और घिसटते हुए जहन्नम से बाहर निकलेगा। जब वो पीछे मुड़कर जहन्नम को देखेगा तो कहेगा, पाक है वो ज़ात जिसने मुझे तुझसे नजात दी। उसे दूर एक दरख्त नजर आएगा। वो अल्लाह से कहेगा, ऐ अल्लाह, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसके साए में बैठ सकूं। अल्लाह उससे वादा लेगा कि इसके बाद कुछ और नहीं मांगना। जैसे जैसे उसे जन्नत के करीब लाया जाएगा, उसे पहले से बेहतर दरख्त और फिर जन्नत के दरवाजे की आवाज़ें सुनाई देंगी। वो हर बार अपना वादा तोड़ेगा और अल्लाह से आगे बढ़ने की दरखास्त करेगा। अल्लाह ताला उसके शौक़ और बेबसी को देखकर मुस्कुराएगा, जैसा कि उसकी शान के लायक है। जब वो शख्स बिलाखिर जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा तो उसे लगेगा कि जन्नत भर चुकी है और वहां अब जगह नहीं रही। वो अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब, लोग तो अपने मकामात पर जा चुके, मेरे लिए क्या बचा? अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तू इस पर राजी नहीं कि तुझे दुनिया के किसी बादशाह जैसी सल्तनत दे दी जाए? वो कहेगा, मैं राजी हूं। फिर अल्लाह फरमाएगा, तेरे लिए ये भी है और इसका 10 गुना मजीद भी है। वो शख्स हैरत से पुकार उठेगा, है अल्लाह, क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, हालांकि तू कायनात का बादशाह है। अल्लाह उस शख्स की मासूमियत पर खुश होगा और उसे वो सब अता कर देगा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जब मोमिन जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा तो वो बंद होगा। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे की जंजीर हिलाएंगे। फरिश्ता रिजवान अंदर से पूछेगा, कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। फरिश्ता कहेगा, मुझे हुक्म दिया गया था कि आपसे पहले ये दरवाज़ा किसी के लिए ना खोलूं। वो मंजर कितना अजीम होगा जब वो अजीम उशान दरवाज़ा खुलेगा और उसकी चमक से पूरी कायनात रोशन हो जाएगी। जन्नतियों को खुशामदीद कहने के लिए फरिश्तों की लाइनें लगी होंगी जो कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुमने सब्र किया, देखो आज तुम्हारा ठिकाना कितना खूबसूरत है। जन्नत में सूरज और चांद नहीं होंगे, वहां की रोशनी अर्शे इलाही के नूर से होगी। वहां न तपती धूप होगी और न कड़कती सर्दी। मौसम हमेशा वैसा रहेगा जैसा फजर और तुलुए आफताब के दरमियान का पुरसुकून वक्त होता है। जन्नत की मिट्टी से कस्तूरी की खुशबू आएगी और वहां की हवा जब चलेगी तो वो दरख्तों के पत्तों से टकराकर ऐसी मौसीकी यानी नगमा पैदा करेगी जो रूह को वजद में ले आएगी। जन्नतियों के लिबास कभी पुराने नहीं होंगे। वो रेशम यानी सुंदस और इस्तबरक के लिबास पहनेंगे जो सब्ज और दीगर हसीन रंगों के होंगे। मर्दों और औरतों दोनों को सोने, चांदी और मोतियों के कंगन पहनाए जाएंगे। उनके ताजों में जड़ा हुआ एक याकूत दुनिया और उसकी तमाम चीजों से ज्यादा कीमती होगा। हर जन्नती के चेहरे पर नूर की एक खास झलक होगी जिससे वो पहचाने जाएंगे कि ये अल्लाह के मेहमान हैं। सुनो, जॉब पे अप्लाई करो, डायरेक्ट एचआर को कॉल करो, अभी जॉब ऐप डाउनलोड करो। मान है। जन्नत में तूबा नामी एक दरख्त है। इस दरख्त के फूलों से जन्नतियों के लिबास निकलेंगे। इसका साया इतना तवील है कि एक सवार 100 साल तक इसके नीचे चलता रहे तो भी साया खत्म ना हो। वहां ऐसे परों वाले घोड़े और ऊंट होंगे जो याकूत के बने होंगे। आप सिर्फ सोचेंगे और वो सवारी आपको वहां ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। कुरान की आयत के मुताबिक जन्नती आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। वो दुनिया के किस्से याद करेंगे। एक कहेगा, याद है दुनिया में हम फला मुसीबत में थे और हमने अल्लाह से दुआ की थी। दूसरा कहेगा, हाँ अल्लाह ने हम पर एहसान किया और हमें उस अजाब से बचा लिया। वहां कोई लग़व या बेहुदा बात नहीं होगी। हर तरफ से सलाम सलाम की सदाएं आएंगी। जन्नत में दाखिले के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से जन्नतियों को हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे। इसके प्याले आसमान के सितारों की तादाद के बराबर हैं।
اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ جو ایک بار یہ پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی زبان عربی ہوگی۔ ان کا قد و قامت حضرت آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ یعنی تقریباً 90 فٹ بلند ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کے پھل اتنے بڑے اور وہاں کی نعمتیں اتنی عظیم ہیں کہ انسانی جسم کو ان سے پوری طرح لطف اندوز ہونے کے لیے اس خاص قامت کی ضرورت ہوگی۔ ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، آنکھیں قدرتی سرمگی ہوں گی اور وہ ہمیشہ 33 سال کے نوجوان دکھائی دیں گے۔ محلات کے علاوہ جنت میں ایسے خیمے بھی ہوں گے جو خالص موتی کے بنے ہوں گے۔ ایک ایک موتی کا خیمہ 60 میل تک بلند ہوگا۔ ان خیموں کے اندر جنتیوں کے لیے ان کی بیویاں اور خادم موجود ہوں گے، اور ایک کونے میں موجود شخص کو دوسرے کونے والا نظر نہیں آئے گا، یعنی وہ اتنے وسیع ہوں گے۔ وہاں کی عورتیں خیموں میں چھپائی گئی حوریں ہیں جو صرف اپنے شوہروں کی طرف دیکھیں گی اور ان کی محبت میں ڈوبی ہوں گی۔ جنت کے بازار کی ایک اور حیرت انگیز تفصیل یہ ہے کہ وہاں خرید و فروخت کے بجائے صورتوں کا بازار ہوگا۔ اگر کسی جنتی کا جی چاہے کہ وہ کسی خاص شکل یا صورت میں نظر آئے تو وہ اس بازار میں موجود تصویروں یا نمونوں میں سے جسے پسند کرے گا اس کی صورت ویسی ہی ہو جائے گی۔ وہاں ہر جمعہ کو خوبصورتی کا ایک نیا معیار ملے گا، جس سے جنتیوں کا حسن ہر بار پہلے سے بڑھ جائے گا۔ جنت میں اگر آپ کسی پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھیں گے اور آپ کے دل میں اس کے گوشت کی خواہش پیدا ہوگی تو وہ پرندہ اسی وقت بھنا ہوا یعنی روسٹڈ ہو کر آپ کے سامنے دسترخوان پر آ گرے گا۔ جب آپ اسے کھا لیں گے تو وہ دوبارہ زندہ ہو کر اڑ جائے گا۔ وہاں محنت نہیں کرنی پڑے گی، صرف خیال ہی عمل کی صورت اختیار کر لے گا۔ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کیا تم خوش ہو، وہ عرض کریں گے اے اللہ ہم خوش کیوں نہ ہوں، تو نے ہمیں وہ کچھ دیا جو کسی کو نہیں ملا۔ اللہ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز نہ دوں؟ وہ حیران ہو کر پوچھیں گے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تب اللہ اپنی رضا یعنی پلیجر کا اعلان کرے گا کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ لفظ سن کر جنتیوں کو جو اطمینان ملے گا وہ کسی اور نعمت میں نہیں ہوگا۔ تصور کریں وہ لمحہ جب آپ جنت کے اپنے محل میں بیٹھے ہوں گے۔ آپ کے پیچھے دنیا کی تمام تھکنے، تمام آنسو اور تمام پریشانیاں ختم ہو چکی ہوں گی۔ آپ اپنے ہاتھ میں موجود سونے کے جام کو دیکھیں گے، اپنے سامنے بہتی ہوئی دودھ اور شہد کی نہریں دیکھیں گے، اور پھر آپ کو یاد آئے گا کہ دنیا میں آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا قربانیاں دی تھیں۔ آپ مسکرائیں گے کیونکہ آج آپ کو احساس ہوگا کہ وہ چند سالوں کی صبر و عبادت اس ابدی بادشاہت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ راتیں جب آپ تہجد کے لیے اٹھے تھے، وہ لمحے جب آپ نے گناہ کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، وہ دن جب آپ نے بھوک اور پیاس برداشت کی تھی، آج ان سب کا بدلہ آپ کے سامنے ہے۔ جنت کی اصل خوبصورتی وہاں کے محلات یا نہریں نہیں ہیں، بلکہ یہ احساس ہے کہ آپ اپنے خالق کے قریب ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ کوئی الوداع ہوگا، نہ کوئی جدائی اور نہ ہی کوئی غم۔ وہاں صرف سکون ہوگا، سلامتی ہوگی اور ہمیشہ رہنے والی خوشی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں، ہمارے والدین کو اور اس پیغام کو سننے والے ہر شخص کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جہاں ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ سکیں اور اپنے رب کا دیدار کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک لذت النظر الى وجہک والشوق الى لقائک۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے چہرے